نحمده ونصلي على رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ تو آج اس ویڈیو میں بھائی فیاض اسٹار گروپ ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کو جو ہمارا عنوان ہے وہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یتیموں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے، تو ان سے بچنے کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اسٹار گروپ ٹی وی کو جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے، اچھی سے اچھی چیز اور وہ تمام ضروری مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم لوگ ایسے حرکات سے بچیں جو حرکات ہمیں شیطان کی وسوسوں کے مطابق ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو سنیے گا، اسٹار گروپ ٹی وی کے ساتھ ہی رہیے گا، ویڈیو فل دیکھتے رہیں اور ساتھ میں اپنے یار و دوستوں کو بھی ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور چینل کو ساتھ جتنے بھی ساتھی ہمارے نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہیں، تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم آپ لوگوں کو موصول ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، ضرور دیکھیے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامى، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان پر مسلط ہیں کہ وہ ان کے ہونٹوں کو چیر کر ان میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ٹھونس رہے ہیں۔ اللہ! کہ وہ آگ منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کی جگہ سے نکلتی ہے، استغفر اللہ، اور وہ لوگ نہایت وزاری سے چلا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے، ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے، نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، استغفر اللہ، دوسرا سود خوار، تیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، چوتھے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ یتیموں پر احسان 2 قسم کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو وارثوں پر واجب ہے، مثلا اس کے مال کی حفاظت، کہ اس میں زراعت یا تجارت وغیرہ سے ترقی ہو تاکہ اس کا نفقہ اور ضروریات پوری ہو سکیں، اور اس کی خوراک، پوشاک وغیرہ کی خبرگیری، نیز اس کے لکھنے پڑھنے اور تعلیم، آداب وغیرہ کی خبرگیری۔ دوسری قسم وہ ہے جو عام آدمیوں پر واجب ہے، اور وہ اس کی ایذاء کو ترک کرنا ہے، اور نرمی اور مہربانی سے اس سے پیش آنا ہے، محفلوں اور مجالس میں اپنے پاس بٹھانا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، اپنی اولاد کی طرح اس کو گود میں لینا ہے اور اس سے محبت ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ یتیم ہو گیا اور اس کا باپ نہ رہا تو حق تعالی شانہ نے سب بندوں کو حکم کیا کہ اس کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کریں اور اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، تاکہ باپ کے مرنے کی وجہ سے جو عجز حکمی اس کو لاحق ہو گیا ہے، اس قوت حقیقی کے ساتھ کہ ہزاروں آدمی اس کے باپ کی جگہ ہو جائیں، دور ہو جائے، پس یتیم بھی قرابت شرعی رکھتا ہے جیسا کہ دوسرے اقارب قرابت عرفی رکھتے ہیں۔
وہ مسکین کے کھانے پر ترغیب نہ دینے پر تنبیہ ہے، گویا بخل کے انتہائی درجے کی طرف اشارہ ہے کہ خود تو وہ اپنا مال کیا خرچ کرتا، انتہائی درجے کی طرف اشارہ ہے کہ خود تو وہ اپنا مال کیا خرچ کرتا، وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ دوسرا بھی کوئی فقیروں پر خرچ کرے۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر پھرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص کسی یتیم لڑکے یا لڑکی پر احسان کرے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ وہی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، اسی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں مسکینوں کے کھانا کھلانے پر بہت سی آیات ترغیب دی گئی ہیں، جن میں سے بعض پہلے مذکور ہو چکی ہیں۔ سورہ فجر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین بھی ذکر ہوئی ہے۔ اس میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی کہ تم لوگ نہ تو یتیموں کا اکرام کرتے ہو، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ تیسری چیز جو آیت بالا میں ذکر کی گئی ہے وہ معاون کا روکنا ہے، جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس سورت کا نام معاون اس وجہ سے ہے کہ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو سورہ معاون کا مفہوم سنا اور اس پہ وضاحت سنی، اسی کے پس منظر میں یہ بھی یتیموں کے حوالے سے آگے ذکر تھا، جو کہ میں نے بہت ضروری سمجھا کہ آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا پھروں، تاکہ ہم لوگ اس ہلاکت میں نہ آئیں، ان نقصانات سے بچیں۔ جیسے کہ شب معراج کا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو سنایا اور آپ لوگوں نے بھی سنا، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے ان کا کیا حشر تھا، ہے جی، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے نا سزائیں مل رہی تھیں، اور فرشتے جو ان پہ جو مقرر تھے ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، دنیا کی ایک چھوٹی سی آگ، یہ دنیا کی جو آگ ہے اس کو جو ہے نا اس کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے، تو آخرت کی آگ، اور پھر آخرت میں آگ کے پتھر جو ہیں جو منہ میں ٹھونسے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دوستوں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور جو کوئی ہمارے چینل پہ نیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے یہاں آنے والی ویڈیو کو بر وقت مل سکے۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔